کلاس سال اول اردو حصہ نثر اسوہ حسنہ سید سلیمان ندوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے تھے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی، اور یہ جو سبق ہے بیٹا یہ خطبات مدراس سے لیا گیا ہے، سیرت کا پیغام نوجوان کا۔ یہ پوری کتاب ہے جس میں سے یہ نصاب آپ کا لیا گیا ہے۔ جی عزیز طلباء، آج ہم نے صفحہ نمبر 2 میں پڑھنا تھا، جہاں پہ یہ دیکھیں پیراگراف میں کہ علاوہ ازیں وہ فعل جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات و احساسات سے کرتے ہیں، اس پیراگراف میں بیٹا شاعر جو مصنف ہیں وہ بات ہمیں پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیے بیٹا، مصنف یہاں پہ جو ہے یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر کرتے ہوئے سلیمان ندوی جو ہے سبق کے آغاز میں بتاتے ہیں کہ اسلام نے پیغمبر کی ذات جو ہے عملی نمونے کے لیے سب کے سامنے رکھ دی، تاکہ ان کی پیروی کر کے خدا کی محبت حاصل کی جا سکے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور یہ جو پیراگراف ہے اس میں مصنف بتاتے ہیں کہ ہم ہر وقت ہر لمحے مختلف جذبات و احساسات اور کیفیات سے دوچار ہوتے ہیں، اور ان جذبات و احساسات کا کسی نہ کسی شکل میں اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اس دنیا میں انسانی معاشرے کی بنیاد جذبات ہی کی بنیاد پر قائم ہے۔ اگر خوشی، غم، عداوت، نفرت، خوف، ہمدردی جیسے جذبات اس دنیا سے ناپید ہو جائیں تو یہاں پر ایک سناٹا چھایا جائے جس دنیا کی ساری رونق و چہل پہل ختم ہو کر رہ جائے گی۔ چاچا ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنے والے لوگ ہر لمحے ایک نئے دلی جذبے، احساس یا کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی غم زدہ، کبھی کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کبھی راضی ہو جاتے ہیں تو کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی مشکلات و مصائب سے دوچار ہیں تو کبھی ایسے حالات میں ہیں کہ دنیا کا کوئی دکھ اور غم ہمارے قریب نہیں بڑھتا۔ اگر انسان نے مختلف حالات و کیفیت میں اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے کسی نمونے سے سبق حاصل کر کے دال میں رہنا نہ سیکھا تو پھر وہ حد اطلاع سے باہر ہو جاتا ہے۔ خوش ہوتا ہے تو اس قدر خوش کہ اپنی خوشی پر قابو نہیں پاتا، غمزدہ ہو تو اس قدر کہ مایوس ہو دنیا سے گزر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن بیٹا یہ سارے رویے اعتدال کے حدود سے باہر ہیں، جنہیں اعتدال میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے ایک شعر میں اسے بڑی خوبصورتی سے بیٹا بیان کیا ہے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اب یہاں پہ دیکھیں سید سلیمان ندوی جو ہے اس پیراگراف میں یہی بات بتانا ہے کہ انسانی جذبات و احساسات کو اعتدال کی حدود میں رکھنے کے لیے انسانوں کو ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے، اور وہ عملی نمونہ ہمیں صرف اور صرف کس کی ذات میں ملتا ہے بیٹا؟ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس میں مل سکتا ہے۔ جی اگلا پیراگراف بیٹا جو ہے وہ ہے ہمارا عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت و استغنا، اثار، جہود، تواضع، خاکساری، مسکنت، نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کے مختلف ہاتھوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے، اور جو صرف ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ پیغمبر اسلام کی سوانح میں مل جاتی ہے۔ جی بیٹا یہاں پہ دیکھیں، عزم کہتے ہیں حوصلے کو، استقلال مستقل مزاجی کو، شجاعت بہادری کو، توکل کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرنے کا، رضا اللہ کی رضا پہ، قناعت جو ملے اس پر راضی، استغنا کا ہوتا ہے بے نیازی، اثار کا مطلب قربانی، ٹھیک ہے، جود کا مطلب ہے ثقافت فیاضی، تواضع کرنا تو عاجزی، خاطر میں دارت، خاکساری کا مطلب ہے خاکساری کا مطلب ہے جی خاکساری کا مطلب بیٹا عاجزی ہے، مسکنت کا مطلب عاجزی مسکینی، نشیب و فراز ہوتا ہے اونچ نیچ، سوانح ہوتا ہے بیٹا زندگی کے حالات۔ یہاں پہ دیکھیں شاعر جو ہے اس پیراگراف میں جو آپ کے پورے میں بات کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو اپنی زندگی میں مختلف قسم کے جذبات کہ انسان کو اپنی مختلف قسم کے جذبات زندگی میں مختلف قسم کے جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے موقع بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ کبھی اسے کسی معاملے میں حوصلے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے تاکہ دنیا میں وہ اپنے موقف کی سچائی اور برتری کو واضح کر سکے، تو کبھی اسے ناواقف حالات میں صبر اور شکر کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جو قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی رضا سمجھ کر اسے قبول کرنا پڑتا ہے، تو کبھی طرح طرح کی مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات کسی مقصد کو پانے کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ دیکھیے بیٹا کبھی انسان کو جو مل جائے تو اس پر قناعت کرنا پڑتا ہے، تو کبھی اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانے خود خسارہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کہیں سخاوت اور فیاضی سے کام لینا پڑتا ہے، اور کہیں عاجزی، انکساری اور مسکینی کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ غرض بیٹا ہے زندگی میں انسانوں کو ہر قسم کے نشیب و فراز اور اونچ نیچ سے گزرنا پڑتا ہے۔
ٹھیک ہے بیٹا. اگلا پیراگراف دیکھیں. غرض جو ہے اب یہاں پہ اگر اس پیراگراف میں دیکھیں تو کیا ہے ہمارے لیے قرآن پاک کی سورۃ احزاب میں ایک بے شک تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اگلا پیراگراف بیٹا دیکھیں. غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے ہے. اس پیراگراف میں بھی دیکھیں شاعر جو ہے وہ مصنف جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اس دنیا میں ہر طرح ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں. یہاں پہ بادشاہ، رعایا، جج، قاضی، فوجی، افسر، حاکم، امیر، غریب، عابد، زاہد، تاجر اور سوداگر، ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان تمام قسم کے انسانوں سے مختلف جسمانی اور ذہنی افعال بھی سرزد ہوتے ہیں. مثلاً دیکھیں اگر یہ لوگ جسمانی طور پر اٹھنے بیٹھنے، کھاتے پیتے اور سوتے جاگتے ہیں تو ذہنی طور پر کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں، مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں. تو یہاں پہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ مختلف انسانوں میں پائی جانے والے یہ سب مظاہر، جذبات اور کیفیات اپنی مکمل ترین اور احسن ترین صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں اور ہر انسانی گروہ اور ہر حالت انسان کے مختلف پہلوؤں سے صحیح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص دولت مند ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زندگی کے اس دور کو دیکھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل مختلف لوگوں کا مال تجارت کے غرض سے دوسرے ملکوں میں لے جا کر فروخت کیا کرتے تھے. تاجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق، کردار، سچائی اور دیانتداری کا مظاہرہ کیا وہ قابل تقلید ہے. اس طرح آپ کی زندگی میں بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری دنوں میں جب بحرین اور دوسرے مفتوحہ علاقوں سے مدینے میں خزانوں پر خزانے لدے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خزانوں کو قوم کی امانت سمجھتے تھے. یہ امانت انہی کو لوٹا دیتے تھے اور اپنے گھر کا یہ حال تھا کہ کئی روز چولہا نہیں جلتا تھا. اس طرح اگر کوئی غریب شخص غربت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس دور کو دیکھیں جب نبوت کے 7ویں سال قریشی مکہ کی طرف سے آپ کو اپنے خاندان کے ہمراہ مکے کے قریب شب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے گھر والوں کے ہمراہ درختوں کے پتے اور چمڑا کھا کر گزارا کرنا پڑتا تھا. اور یہ وہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے حوصلے اور صبر و استقامت سے گزارا تھا. کچھ اسی طرح کا حال اس وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بڑی بے سر عثمانی کی حالت میں ہجرت کر کے مدینے جو تھے مہمان کی حیثیت سے تشریف لائے تھے اور مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران آپ کو بھوکے پیاسے رہ کے کام کرنا پڑا. اگر کوئی بادشاہ ہو تو بادشاہت کے صحیح اصول فتح مکہ کے بعد ترکیب میں پورے عرب پر حکمرانی کرنے والے عرب کے سلطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے سیکھے. اور اگر رعایا ہو تو آپ کی زندگی کے اس دور کو دیکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے قبل قریش کے ایک محکوم کی حیثیت سے مکے میں گزارا اور قریش کے تمام ظلم و ستم کو صبر و حوصلے سے برداشت کیا. غرض ہر طبقے کے آدمی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی میسر آ سکتی ہے. جی بیٹا دیکھیں کہ آپ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ ہر طرح کی اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہر جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر معاملہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں کس کی اتباع کی ضرورت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں بیٹا جو پیراگراف کیا جا رہا ہے کہ اگر یہاں پہ جود و سخا، فکر و فاقہ، شجاعت، بہادری، رحم دلی، رقیق القلبی، دنیا کے لیے ہمیں اس اپنی زندگی نمونے کے لیے بہرمند کر دے اور جو دنیا کے بادشاہ کے ساتھ آسمان کے بادشاہت ہے، آسمان کے بادشاہ کے ساتھ دنیا کے بادشاہت کی بشارت دے دے اور دونوں بادشاہوں کے قواعد و قوانین دوست عمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھا دے. یہاں پہ دیکھیں بیٹا یہاں پہ جو بات اب ہو رہی ہے وہ کس چیز کی ہو رہی ہے کہ ہمیں بہرمند فرما. اور یہاں پہ اس دنیا کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ نے کس اصول پہ بیٹا رکھی ہے؟ یہ کہ یہاں پر مختلف پیشوں حیثیتوں کے لوگ پائے جاتے ہیں. ان سب لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے بیٹا اور یہ نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے. اس طرح یہ لوگ مختلف اوقات میں مختلف جسمانی افعال سر انجام دیتے ہیں، چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں. ٹھیک ہے. اب روتے ہیں، ہنستے ہیں اور یہ اس طرح کے مختلف افعال سر انجام دینے کے لیے عملی نمونے کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. دیکھیے بیٹا یہاں پہ سید سلیمان ندوی بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایک ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل ہستی ہیں اور ان میں ہر وہ صرف بہترین حالت میں موجود ہے جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بجا طور پر ایک ایسی مکمل اور جامع ہستی قرار دیا جا سکتا ہے جن سے ہر بنی نوع انسان، ہر گروہ، ہر طبقہ، ہر قسم کی رہنمائی حاصل کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ذات دکھائی نہیں دیتی جو اس قدر کامل اور مکمل ہو کر طرح طرح کے اقسام اور عادات و اطوار کے لوگ کے حامل لوگوں سے بھری دنیا میں
صرف کسی خاص زمانے اور خاص علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک تمام عالم انسانی کے لیے رہنمائی کا فریضہ جو ہے ادا کر سکے۔ دیکھیے بیٹا یہاں پہ بھی جو ہے اس پیراگراف میں بھی کہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی بیک وقت جو ہے ایک طرح طرح کی صفات سے بھری پڑی ہے، جن میں عمل کر کے ہم دین اور دنیا دونوں جگہوں میں کامیابی کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اگر بیٹا ہم دیکھنا چاہیں نا کہ بعض ایک دوسرے سے متضاد مختلف حالتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا رویہ اختیار کیا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بیٹا شدید غصہ اور رحم و کرم دو متضاد کیفیت ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتے تھے، بلکہ جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ دنیاوی مال و دولت پاس آئے تو سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیتے تھے۔ اپنے پاس کچھ بھی نہ تھا لیکن مفلس و تنگدستی میں بھی اپنی غربت کا ڈنڈورا بھی نہیں پیٹا۔ کئی روز فاقوں میں گزر جاتے، پیٹ پر پتھر باندھے، لیکن صبر شکر کا اظہار کیا۔ میدان جنگ میں بھی گئے تو مردانہ وار دشمن کا مقابلہ کیا اور کبھی راہ فرار اختیار نہ کیا۔ دیکھیے اگلے پیراگراف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک آفتاب عالم تاب تھا۔ یہ اس پیراگراف میں بیٹا کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ بھی اس دنیا میں کوئی شخص خواہ وہ کسی بھی حیثیت کا مالک، کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی انسانی کیفیت کیا سے دو چار ہو، وہ کیا ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے نا، کسی بھی انسانی کیفیت سے اپنی زندگی ایسے طریقے سے گزارنے کے لیے جن اصولوں اور رہنمائی کی ضرورت ہے وہ رسول اللہ کی بات ذات اکثر سے مل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ شاعر مصنف جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، حضور اکرم کی ذات پاک کو ساری دنیا کو روشنی پہنچانے والے سورج کی مانند قرار دیا ہے۔ یہاں پہ سید سلمان ندوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں، سورج کی مانند قرار دے رہے ہیں۔ جس طرح سورج اپنی روشنی اور تپش بلند و بالا پہاڑوں اور آسمانوں کی بلندی کو چھونے والی ان کی چوٹیوں کے ساتھ ریگستانوں اور ریتلے میدانوں کو یکساں طور پر پہنچاتا ہے، اس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس طرح جا بجا بہتے ہوئے ندی نالے نہریں سرسبز شاداب و لہلاتے ہوئے کھیت اپنی اپنی فطری صلاحیت اور لیاقت کے مطابق اس سے روشنی اور کیا کرتے ہیں، حرارت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور آپ کی تعلیمات بھی بغیر کسی تفریق دنیا کے ہر طبقے اور ہر قسم کے لیے کیا ہے بیٹا، عام ہیں۔ چاچے انہوں نے اپنی صلاحیت استطاعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی حاصل کی اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے میں کامیاب ہوئے۔ دیکھیے بیٹا یہاں جو ہے اگر دیکھا جائے تو سید سلمان ندوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بارش برسانے والے بادل کی مانند قرار دیا گیا ہے، جسے پہاڑ، جنگل، وسیع و عریض میدان، سرسبز شاداب کھیت، ریتلے میدان، پودے، درخت سے بھرے بغا سب کے سب بغیر کسی تخصیص کے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق سیراب ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر طرح طرح کے درخت، پودے، رنگ برنگے پھول، پتے نشوما پاتے ہیں۔ لیکن سورج کی تپش ہو یا بارش کا پانی اگرچہ زرخیز اور بنجر زمین کی طرح کہ دونوں طرح کی زمین پر یکساں پڑتے ہیں، لیکن زرخیز زمین پر اپنی فطری صلاحیت کے مطابق ان کا اثر یوں لیتی ہے نا کہ اس پر کیا ہوتا ہے، سرسبز شاداب کھیتیاں لہلا کھاتی ہیں، جبکہ بنجر زمین پر کچھ بھی نہیں اگتا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کی تعلیمات اگرچہ ہر ایک کے لیے یکساں ہے، لیکن اپنی اپنی فطری صلاحیت اور لیاقت کے مطابق کچھ لوگ آپ کی برکات سے مستفید ہو کر غلام سے سیدنا بلال کے رتبے تک پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ ابو جہل جیسے سردار جو ہیں غلاموں سے بھی بدتر حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ جی بیٹا اب اگلے پیراگراف میں جو ہے بادشاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم ہو، یا آخر تک ہم پورے اس کی تشریح کر لیں گے، قاضی ہو یا گواہ ہو، اس عبارت میں بیٹا اب وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک ایسا خوبصورت گلدستہ قرار دیا ہے جس میں نہ صرف زندگی کا ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کی عملی رہنمائی کا اعلیٰ نمونہ موجود ہے، بلکہ انسانی زندگی کے مختلف مراحل میں پیش آنے والے مختلف مسائل موجود ہیں۔ بیٹا یہاں سبق کے آخری حصے میں سے اب یہ سبق کے آخری حصہ ہے ہمارا، مصنف زندگی کے تمام شعبے اور تمام پیشوں سے تعلق رکھنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کسی خاص دور، کسی خاص طبقے، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ رسول بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ کیا تھے، منصف کے الفاظ مصنف کے الفاظ میں آپ کی حیثیت ایک عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی تھی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے، دنیا کے ہر خطے اور قیامت تک تمام انسانی طبقات کے رہبر اور رہنما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اس بات کی متقاضی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ شخص ہر طرح کے حالات و واقعات میں رہنمائی حاصل کر سکتا۔
چاچے اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری کے بعد معاشرے میں کیسا انقلاب رونما ہوا کہ ہر شخص نے اپنے اندر زندگی نپٹانے کے لیے آپ سے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھا. کوئی بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر، غریب، حاکم بن کر لوگوں پر حکمرانی کرنے والا ہو یا دوسروں کا محکوم بن کر زندگی گزارنے والا، فوج کا افسر ہو یا میدان جنگ میں داد شجاعت دینے والا ہو، سپاہیوں کو استاد ہو یا شاگرد، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو یا کوئی متقی اور پرہیزگار ہو، یا کسی کاروبار سے وابستہ کوئی شخص میدان جنگ میں داد شجاعت دے کر اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دینے والا شہید ہو یا بچ نکلنے والا غازی، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دل کی گہرائی سے قائل تھے اور اسی کے نور سے رہنمائی حاصل کرتے تھے. بے رعائی اور خلوص کے ساتھ ذاتی اغراض مقاصد بالاتر ہو کر اپنے فرائض کو تندہی سے ہی ادا کرتے تھے. دوسروں کے لیے قربانی کا جذب و جذبہ سب میں موجود تھا. سب کے سب لوگ کیا تھے؟ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پر سامنے رکھ کر نہ صرف خود ہدایت اور رہنمائی حاصل کر رہے تھے بلکہ دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دے رہے تھے. دیکھیں بیٹا یہاں پہ ہے کہ رہنمائی خود بھی دے رہے تھے، اور دیکھیں سب سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ ان تمام لوگوں کو ہر طرح کی امور سر انجام دیتے ہوئے صرف ایک جذبہ کام کرتا تھا کہ انہیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا، اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. دیکھیں عزیز طلبات، یہ الحمدللہ آج ہمارا سبق نمبر 1 جو ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جس کے مصنف سید سلمان ندوی ہیں مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں دین پر چلنے اور اسوہ رسول پر کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.